میڈیٹرینین سی یا بحر روم کا علاقہ دنیا کے سب سے خوبصورت ترین علاقوں میں سمجھا جاتا ہے۔ ہر سال ساری دنیا سے ہزاروں شاید لاکھوں کی تعداد میں ٹورسٹ جیبوں میں ڈالر ڈال کے اس علاقے میں چھٹیاں منانے کے لیے رخ کرتے ہیں۔ اس علاقے میں دنیا کا سب سے بہترین کھانا ملتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے بڑے بڑے مہنگے ترین ریزورٹس جو ہیں وہ اس علاقے میں واقع ہیں، یعنی اسپین کے ساحلوں میں، اٹلی کے ساحلوں میں اور گریس کے ساحلوں میں یہ ٹورسٹ جاتے ہیں اور اپنی چھٹیاں مناتے ہیں اور بہت اچھی میموری ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ مگر ایک نمبر اور ہے جو اس سمندر کے ساتھ، اس علاقے کے ساتھ منسلک ہے، اور وہ نمبر ہے 10,457، 10,457۔ یہ اعداد و شمار ان لوگوں کے ہیں جو لوگ اس سمندر کو کراس کرنے میں اپنی جان دے دیتے ہیں، یعنی افریقہ کے ساحلوں سے ٹوٹی ہوئی کشتیوں میں بیٹھ کے یہ اپنے خوابوں کی تلاش میں یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سمندر کی تہہ میں چلے جاتے ہیں۔ اس ہیومن ٹریجڈی کو، اس ہیومن ٹریفکنگ کو انڈیا پاکستان میں ڈنکی کہا جاتا ہے۔ ڈنکی کا مطلب یا ڈنکی کا لفظ جو ہے وہ ڈونکی سے نکلا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللیگلی بارڈرز کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زیادہ تر ان لوگوں کا تعلق غریب یا متوسط طبقے سے ہوتا ہے، اور یہ لوگ اس سمندر کی تہہ میں نہ جانے کتنے ہزاروں کی تعداد میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرا نام عمران ہے اور آپ سن رہے ہیں میری سوچ۔ پاکستان کے اندر جب بھی یہ جو بوٹ ٹریجڈی ہوتی ہے، جو مائیگرنٹ کراسنگ کے اندر کوئی کشتی ڈوب جاتی ہے اور ایک نمبر ہماری ٹی وی پہ اور ہمارے میڈیا پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اس نمبر کو جب بھی پاکستان میں وہ لوگ جو ان کشتیوں کی کراسنگ میں ڈوبتے ہیں جب بھی میڈیا پہ شائع ہوتا ہے تو ہمارے یہاں انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے۔ اس انویسٹیگیشن کے نتیجے میں کچھ لوگوں کو پکڑ بھی لیا جاتا ہے، بہت زیادہ ملک کے اندر واویلا ہوتا ہے، اور اس کے بعد چند نام ہمارے میڈیا پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ گورنمنٹ نے، حکومت پاکستان نے، ریاست پاکستان نے کچھ لوگوں کو پکڑ لیا اور یہ لوگ ذمہ دار ہیں اس ٹریجڈی کے جو شاید اس ملک سے پچھلے 50 سال سے ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس کوئی اعداد و شمار نہیں ہے کہ کتنے لوگوں نے اس کراسنگ کو کرنے کی کوشش کی، یعنی پاکستان سے کتنے ایسے لوگ نکلے جنہوں نے یورپ جانے کی کوشش کی، کتنے لوگ یورپ پہنچ گئے، کتنے لوگ کشتیوں میں ڈوب گئے، اور کتنے لوگوں کو دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر پکڑ لیا گیا اور واپس بھیج دیا گیا۔ پاکستان کا زر مبادلہ اس میں کتنا لگا؟ جو خبریں آ رہی ہیں اس وقت 20 سے 40 لاکھ روپے اس قسم کی کراسنگ کے لیے جو ہیومن ٹریفکرز ہیں، ہیومن سمگلرز ہیں، وہ ان غریب لوگوں سے لیتے ہیں۔ یعنی شاید ان لوگوں کی جو تمام جمع پونجی ہوتی ہے، ان کے والدین کی جو تمام جمع پونجی ہوتی ہے، یہ پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ شاید 20 سے 40 لاکھ میں یہ والدین اپنے ہی بچوں کی زندگی کا سودا کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر یہ ٹریجڈی زیادہ تر سینٹرل پنجاب سے کیوں منسلک ہے؟ ایسے لگتا ہے شاید ہسٹوریکل ڈیٹا اس کے اوپر ہوتا یا کوئی ریسرچ کی گئی ہوتی تو شاید پتہ یہ لگتا ہے کہ 1980 کے بعد، اسپیشلی 1980 کے بعد سے ان علاقوں سے ایک مائیگریشن شروع ہوئی، ایک انلیگل مائیگریشن شروع ہوئی جو زمینی رستے سے یورپ جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاید آپ گجرات، گوجرانوالا، شیخوپورہ، فیصل آباد کے کسی دیہی علاقے میں جائیں، کسی گاؤں میں جائیں تو وہاں پہ ایک آدمی کی سٹوری ضرور ہوتی ہے جس نے یہ کراسنگ کی ہوتی ہے، وہ وہاں پہ پہنچا ہوتا ہے اور شاید وہاں پہ کام بھی کر رہا ہوتا ہے، وہاں پہ شاید اس کو پاسپورٹ بھی مل گیا ہوتا ہے۔ اس آدمی کا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، عبد الرحمن بھی ہو سکتا ہے، اختر بھی ہو سکتا ہے، حامد بھی ہو سکتا ہے، مگر اس شخص کی سٹوری کو بیچ کے آج کے دن بھی 2025 میں بھی یہ جو ہیومن ٹریفکرز ہیں، ہیومن سمگلرز ہیں، جو ایجنٹ ہیں، شاید موت کے ایجنٹ، یہ آج بھی یہاں پہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ وہ شخص پہنچا کیسے، جب وہ شخص 20 سال پہلے یا 10 سال پہلے اس شخص نے یہاں سے ٹریول کیا تھا، کتنے لوگ اس کے ساتھ تھے، کتنے لوگ فزیکلی جو ہے وہ افریقہ پہنچے، افریقہ سے کشتی میں بیٹھ کے کتنے لوگ یورپ پہنچے، کسی کو نہیں پتا۔ مگر اس ایک شخص کو لے کے جس کے پیچھے شاید 400-500 لوگ ایسے تھے جو نہیں پہنچ سکے یا جن کی موت واقع ہو گئی، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ کسی قسم کا ہم نے اپنے میڈیا کے اوپر یہ جو جرنلسٹ خبروں پہ خبریں دے رہے ہیں، اس شدید ٹریجڈی کی، ان بچوں کی زندگیوں کی ختم ہونے کی جو خبریں دے رہے ہیں، آج تک کسی نے ٹی وی پہ آ کے اس بات کو کرنے کی کوشش نہیں کی۔ شاید ایک بھی ویڈیو یوٹیوب پہ یا کسی چینل پہ موجود نہیں ہے جو ایکچولی ان لوگوں کو ان علاقوں پہ جہاں سے یہ لوگ مائیگریٹ کر رہے ہیں وہاں پہ بتایا جائے کہ اس کے نتیجے میں ہوگا کیا، اس قسم کی مائیگریشن کے کانسیکوینسز کیا ہیں، رستہ کیا ہے۔
بہت انٹرسٹنگ بات یہ کہ ہماری حکومت نے بھی ہمیں کبھی نہیں بتایا کہ ایکچولی رستہ کیا ہے پاکستان سے نکلنے کا. سب سے پہلے یہ جو سینٹرل پنجاب کے جو ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں سے زیادہ تر یہ لوگ جاتے ہیں, ہیومن ٹریفکرز بھی سب سے زیادہ تعداد میں اسی علاقے سے پکڑے جاتے ہیں. ان لوگوں کو پاکستان سے باہر کیسے نکالا جاتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بلوچستان اور جو ایران کا بارڈر ہے, تافتان بارڈر, یہاں سے بسوں پہ, لوریوں پہ یہ لوگ باہر نکلتے ہیں. کیسے نکلتے ہیں؟ بارڈر سیکیورٹی کس قسم کی ہے ان علاقوں میں؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ گوادر سے کشتیوں میں بیٹھ کے ان کو ایران یا ترکی لے کے جایا جاتا ہے. ترکی سے پھر یہ فائنلی کچھ لوگ ناردرن سائڈ سے کراس کرتے ہیں گریس کے اندر, اور کچھ لوگوں کو ایران سے افریقہ بھیج دیا جاتا ہے. یہ جو پچھلے 1 مہینے میں 2 بوٹ ٹریجڈیز آگے پیچھے ہوئیں, تو اس میں تقریباً 40-44 کے قریب, 44 کے قریب لوگوں کی اموات واقع ہو گئی. یہ لوگ موریٹینیا کے ساحل سے کنیری آئلینڈز جانے کی کوشش کر رہے تھے. کنیری آئلینڈ جو ہے وہ اسپین کی ملکیت میں ہیں. یہ جو موریٹانیا اور سینیگال کے ملک ہیں, ان کی ایک بڑی انفیمس سی ہسٹری ہے, اور وہ ہسٹری یہ ہے کہ یہ جو 2 ملک ہیں موریٹانیا اور سینیگال, یہ جو امریکن سلیو ٹریڈ تھی, جو سیاہ فام لوگوں کو افریقہ کے ساحلوں سے امریکہ لے کے جایا جاتا تھا غلام بنا کے, یہ دونوں کام بھی انہی ملکوں کے ساحلوں سے ہوتے تھے سن 1800 اور سن 1700 میں. آج کے دن یہ جو چین ہے ہیومن سمگلنگ کی, یہ ہمارے ملک کے لوگوں کو انہی علاقوں میں لے کے جاتی ہے اور پھر ٹوٹی پھوٹی کشتیوں میں ان سے بارڈر کراسنگ کراتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو اعداد و شمار ہے, اس زمانے میں بھی کہا یہ جاتا تھا کہ یہ جو انسانی کارگو ہوتا تھا پرانے زمانے میں کشتیوں کا, اس میں یہ جو سلیوز ہوتے تھے, جو غلام ہوتے تھے, ان کو انسان نہیں لکھا جاتا تھا, یہ لکھا جاتا کہ کارگو ہیں. ہمارے پاس 300 جو ہیں وہ کارگو ہیں. آج کے دور 2025 کے ماڈرن زمانے میں بھی ایک کشتی میں جس میں 40 لوگ سوار ہو سکتے ہیں, 40 انسان سوار ہو سکتے ہیں, 80 لوگوں کو کارگو رکھ کے سوار کر دیا جاتا ہے. اور کتنے لوگ ہیں ایسے جو کراس نہیں کر سکتے؟ یہ جو فلمیں بنتی ہیں ایسے لوگوں کی, نہ جانے وہ کس قسم کے لوگ ہیں جو سائڈ پہ بیٹھ کے ان کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. اور یہ لوگ ڈرے ہوئے, سہمے ہوئے, بھوکے لوگ, جن کے ساتھ رستے میں ایکسٹورشن بھی کی جاتی ہے, جن کو رستے میں مارا پیٹا بھی جاتا ہے, ان لوگوں کو بارڈر کراسنگ کے دوران کتنے لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پہنچ جاتے ہیں. اور یہ جو پوائنٹ ہے کہ ایکچولی اگر آپ اسپین یا کسی یورپین ملک کے ساحل پہ پہنچ بھی گئے, پھر آگے کیا کرنا ہے؟ کیا کسی ایجنٹ یا کسی شخص نے آج تک یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ لوگ جو ان ملکوں کے ساحلوں پہ پہنچ جاتے ہیں وہ آگے کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے, پاکستان میں ویسے تو ہمارا ٹریول یورپ میں انتہائی کم ہوتا ہے, ویزے وغیرہ نہیں ملتے, مگر چند جو پریولیج پاکستانی ہیں جو کاروبار کی غرض سے یا ویسے ہی چھٹیوں کی غرض سے یورپ جاتے ہیں, اسپیشلی یورپ جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کو پاکستان سے گئے ہوئے یہ لوگ جو ڈنکی مار کے گئے, چند لوگ جو وہاں پہنچتے ہیں, ان کی حالت دیکھ کے انسانیت کے اوپر رونے کا دل کرتا ہے. نہ ان کے پاس کھانے کو کچھ ہوتا ہے, نہ ان کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں, نہ ان کے پاس رہنے کی جگہ ہوتی ہے. پولیس اور امیگریشن سے یہ لوگ بچتے پھرتے ہیں. کئی سال انہوں نے اپنے والدین کا, اپنے ملک کا, اپنے گھر کی شکل نہیں دیکھی ہوتی. یہ جو پرائس ہے یورپ پہنچنے کی, اس پرائس کے بارے میں کبھی کسی نے ویڈیو بنا کے بات نہیں کی کہ اس قیمت کو ادا کرنے کے لیے کیا لوگ تیار بھی ہیں کہ نہیں. یہ لوگ جو ڈنکی مار کے سینٹرل پنجاب سے, اسپیشلی یہ یونیک بات ہے کہ سینٹرل پنجاب جو ہے پاکستان کے شاید سب سے ڈیولپڈ علاقوں کے اندر سے, انڈسٹری بھی یہاں پہ زیادہ ہے, ایگریکلچر بھی زیادہ ہے, مگر حیرت انگیز بات یہ کہ سینٹرل پنجاب کا جو علاقہ ہے, جو ڈسٹرکٹس ہیں, سب سے زیادہ ڈنکی جو ہے وہ لوگ ان علاقوں سے مارتے ہیں. اور یہ لوگ آپ کو سڑکوں پہ کیڑے کی طرح رہتے ہوئے نظر آتے ہیں یورپ کی سڑکوں پہ. دیکھیے, اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے جب تک کہ حکومت پاکستان تہیہ نہیں کر لے کہ اس کا حل کیا کرنا ہے. ان سٹوریز کو, جن لوگوں کی جانیں ضائع ہوئیں, ان کے نام لے کے ان کے اوپر سٹوریز بنائی جائیں, ان علاقوں میں پھیلائی جائیں یہ سٹوریز. جن علاقوں میں یہ ایجنٹس ہیں, ان والدین کو سمجھایا جائے کہ یہ جو موت کا سفر ہے یہ اپنے بچوں کو نہیں کرنے دینا. کئی ایسے لوگ ہیں گجرات ڈسٹرکٹ میں اور گجرانوالا ڈسٹرکٹ میں, شیخ پورہ ڈسٹرکٹ میں, یہاں تک کہ فیصل آباد ڈسٹرکٹ میں بھی, جو 30-40 لاکھ روپے دے کے اپنے بچوں کو اس کام کے لیے بھیجتے ہیں. دیکھیے, 30-40 لاکھ روپے جو ہے وہ آج کے دن بھی اتنی مناسب رقم ہے کہ کوئی مناسب روزگار اپنے ملک کے اندر بھی تلاش کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹا موٹا ہنر بھی ہے تو یہ چھوٹا موٹا کام اتنے پیسوں میں کیا جاتا ہے. یہ جو خواب ہے
یہ جو اس شخص کا خواب ہے کہ جس کے خاندان کا کوئی آدمی، اس کے گاؤں کا کوئی آدمی، اس کے شہر کا کوئی ایک آدمی اگر یورپ، اٹلی یا اسپین یا کہیں پہنچ کے چھوٹا موٹا کاروبار کرے، چاہے اس نے اپنے حالات تبدیل بھی کر دیے، تو اس کے پیچھے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی جانیں ضائع ہو گئیں، جن کے پیسے ضائع ہو گئے، جن کے خاندان برباد ہو گئے۔ ہم اس ایک شخص کو دیکھ کے اس پورے جنریشن کو خراب کریں۔ پاکستان کے اکنامک حالات اچھے نہیں ہیں، یہاں پہ روزگار نہیں مل رہا لوگوں کو، ایک طرح کی گھٹن ہے اس ملک کے اندر، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو موت کی آغوش میں بھیج دیں ڈنکی کے چکر میں۔ کیوں نہیں پکڑے جاتے لوگ، ہمیں نہیں پتہ۔ یہ شاید اس لیے بھی نہیں پکڑے جاتے کہ جب ایک خبر آتی ہے، اخبار کی زینت بنتی ہے کہ بوٹ ٹریجڈی ہوئی، 20 لوگ ڈوب کے مر گئے، تو میڈیا جو ہے اس کو اچھالنا شروع کر دیتا ہے۔ میڈیا کے اچھالنے کے نتیجے میں حکومت پاکستان حرکت میں آتی ہے، جو پاکستان کی انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں، ایف آئی اے وغیرہ، وہ کریک ڈاؤن کرتی ہیں، کچھ لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، مگر بعد میں کیا ہوتا ہے، میڈیا بھی بور ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، ایک انفورسمنٹ ہے اور ایک جو ہے وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، اور ایک اس کو جو ہے وہ اس کی اویئرنیس قائم کرنی ہے۔ اویئرنیس جو ہے وہ میڈیا نے قائم کرنی ہے، اور انفورسمنٹ جو ہے وہ حکومت نے کرنی ہے۔ دونوں ہی ایسے لگتا ہے کہ اگلی ٹریجڈی تک اس کام کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں، اور شاید یہ مسئلہ شاید پچھلے 50 سال میں حل نہیں ہو رہا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 2 لاکھ کے قریب پاکستان سے لوگ ہر سال کوشش کرتے ہیں ڈنکی مارنے کی۔ اگر آپ رقم کا اندازہ لگائیں جو اس ٹریڈ میں انوالوڈ ہے، تو شاید اربوں روپے انوالوڈ ہیں۔ ابھی لیٹسٹ خبروں کے مطابق گجرات کی خاتون اور ان کے 3 بیٹے ملوث پائے گئے، جو کہ ایک نارمل سے گھر میں کسی گاؤں میں رہتی تھیں، اور محلے داری بھی تھی، ان کے رشتہ دار بھی تھے، اور ان کے حلقے احباب میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ یہ جو ہیومن ٹریفکنگ کا فیس ہے ہمارے ملک کے اندر، یہ بھی انتہائی نارملائز ہے۔ ہمارے یہاں پیسے کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کا پیسے ہیں، کاروبار اس کا جو مرضی ہو، چاہے وہ ڈرگس کا کاروبار کرتا ہو، چاہے وہ جس طرح مرضی کاروبار کرتا ہو، وہ لیجٹمائز ہو جاتا ہے اگر اس کے پاس پیسے ہوں۔ اور ہم نے شاید اپنے معاشرے کے اندر اتنی بے حسی پیدا کر لی ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ اتنی بڑی ٹریجڈی کو ہم اتنی آسانی سے کس طرح ایبزارب کر لیتے ہیں، سارا ملک کر لیتے ہیں، اور ایک کہانی چلتی ہے اور وہ ایک کہانی بہت جلدی بند ہو جاتی ہے۔ ہیومن ٹریفکنگ کو اور ہیومن سمگلنگ کو روکنے کا سب سے پہلا حل یہ ہے کہ ایک دفعہ لائن کھینچ کے یہ جو ابھی گریس اور یہ جو میڈیٹرینین کے اندر لوگ ڈوبے ہیں، جن لوگوں کو پکڑا جائے، قرار واقعی سزا دے دیں، عبرت کا نشانہ بنا دیں، ان کی شکلیں چھاپ دیں میڈیا کے اوپر۔ مجال نہ کوئی کرے کہ لوگوں کے بچوں کی زندگی سے کھیلے، چاہے وہ جو مرضی ہو، چاہے وہ کسی حکومتی انویسٹیگیشن ایجنسی کا آدمی ہو، کیونکہ یہاں پہ ایک کویسچن یہ آتا ہے کہ جو پاکستان کے بارڈرز ہیں، جہاں پہ انسرجنسی بھی ہوتی ہے، پاکستان کی جو پورس بارڈرز ہیں اس پہ سخت چیکنگ بھی ہوتی ہے، تو یہ جو لوگ ہیں کراس پھر کیسے کرتے ہیں؟ ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 1,00,000-2,00,000 آدمی اس ملک سے ہر سال کس طرح نکل جاتا ہے باہر۔ تو شاید اس کی ضرورت یہ ہے کہ اپنے بھی چیکس اینڈ بیلنسز کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو رنگ ہے، یہ جو پیسے کا رنگ ہے جس کے اندر یہ اربوں روپیہ آ رہا ہے، یہ لوگ جو ڈنکی دینے کے لیے پیسے اپنے گھروں کو، اپنی زمینوں کو بیچ کے دیتے ہیں، اس پیسے کو ٹریک کرنا بھی انتہائی زیادہ آسان ہے۔ اور یہ جو اسمگلنگ رنگز ہیں، کیونکہ یہ بین الاقوامی ہوتے ہیں، یعنی کہ ایران اگر کوئی جائے گا تو ایران میں اس کے لوگ ہوں گے، آگے ترکی میں ہوں گے، اس سے آگے جس ملک میں یہ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ ایک چین ہوتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس چین کو کسی بھی ملک نے کبھی پکڑنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اگر آپ کسی چین کا ایک سرا پکڑ لیں تو آپ اس چین کے اینڈ تک پہنچ جاتے ہیں، مگر کبھی بھی کوئی خبر، آج بھی اگر آپ میڈیا پہ چلے جائیں، انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی، تو آپ کو یہ جو چین ہے کمپلیٹ، اس کو کوئی بھی انویسٹیگیٹ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ آپ کو چند لوگ پکڑے جائیں گے اور باقی میں وہ چھوٹ جائیں گے پیسے دے کے، یا جس طرح بھی عدالتوں سے چھوٹ جائیں گے، اور یہ کاروبار، یہ دھندا جاری رہے گا۔ دیکھیے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ ان علاقوں میں جہاں سے یہ کام ہو رہا ہے، ان علاقوں کے اندر انتہائی زیادہ ضرورت ہے ہمارے میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اویئرنیس لانے کی۔ دیکھیے، اس تکلیف دہ ویڈیو کا اختتام ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو انفورسمنٹ اویئرنیس اور اس کے علاوہ یہ جو کریک ڈاؤن ہے ایسے لوگوں پہ، اس کو کرنے کا اب شاید ٹائم آ گیا۔ ہمارے ملک کے اندر سے یہ جو خبریں ہیں، یہ جو بچوں کی لاشیں، جو غائبانہ نماز جنازہ سینکڑوں کی تعداد میں ہر سال ہم پڑھاتے ہیں، اپنے ان بچوں کا جو بحر روم کے تہہ میں ڈوب کے مر گئے، اس کو اس ملک میں اب ختم ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ جو ایمپتھی ہے دوسرے انسان کے ساتھ،
اس ایمپتھی کو شاید پاکستان کے اندر اور زیادہ پروپیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بغیر ایمپتھی کے معاشرے نہیں چلتے. یہ جو تکلیف ہے ان والدین کی جن کے بچے ایک خواب کی تلاش میں جاتے ہیں، پیسے بھی لے کے جاتے ہیں، اور رستے میں ان کے ساتھ شاید انسانیت سو ظلم ہوتا ہے. چند لوگ شاید پہنچتے ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں، کچھ کی اموات واقع ہو جاتی ہے. اس کو انتہائی زیادہ کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اور معاشرے کے اندر وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، کسی پریولیج پوزیشن میں ہیں، اگر وہاں بھی آپ کو کوئی نوجوان اگر کہے کہ ہمیں کوئی ایجنٹ ABC ایجنٹ جو ہے وہ ہمیں آفر کرے کہ اتنے پیسے دے کے آپ کو یورپ، امریکہ، لنڈن پہنچا دوں گا، تو آپ بھی اس کو اویئر کرنے کی کوشش کریں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس کام کو اس ملک میں بند ہونا چاہیے. ایک چیز جو انتہائی زیادہ ضروری ہے ان والدین کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو پاکستان سے ڈنکی مار کے یورپ جانا چاہتے ہیں، یہ جو اسائلم کی اپلیکیشنز ہیں یہ اب کوئی ملک ایکسیپٹ نہیں کرتا. پوری دنیا کے اندر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جو لوگ ڈنکی مار کے یا پیدل رستے سے یا کشتیوں کے رستے سے ان کے ڈیولپ کنٹریز کے ساحلوں پہ جائیں گے، ان کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا. فرانس اور UK کے درمیان جو انگلش چینل ہے، ہزاروں کی تعداد میں مائیگرینٹس جو ہیں فرانس کے بارڈر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کشتیوں کے ذریعے کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں UK کے اندر، اور ان کی حکومت ان کو جمع کر کے افریقہ بھیج دیتی ہے. کسی قسم کی اسائلم اپلیکیشنز آج کی دنیا کے اندر کوئی ترقی یافتہ ملک ایکسیپٹ نہیں کرتا. شاید اس کے لیے یورپ کو بھی یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ترقی یافتہ یورپ ہے، جس کے پاس ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں ڈالرز ہیں، ان کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو غریب ملک ہیں جہاں سے یہ جو مائیگریشن ہو رہی ہے ان کے ملکوں کے اندر، ان کی غربت کی وجہ کیا ہے. کیا یہ جو ایکسپلائٹیشن ہے ویسٹ کی پچھلے 200-300 سال سے غریب ملکوں کی، اس ایکسپلائٹیشن کی وجہ سے تو نہیں یہ ہیومن ٹریجڈی عمل میں لا رہی؟ ایک گلوبل سوچ کی ضرورت ہے اس کام کو روکنے کے لیے. صرف یہ کہہ دینا کہ ہمارے بارڈر آج سے کلوز ہیں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. میں ایک دفعہ اس بات کو پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ وہ زمانے جب آپ کسی ملک کے ساحل پہ اتر کے اسائلم کلیم کر لیتے تھے، چاہے آپ جہاز سے جائیں، چاہے آپ پانی کے رستے جائیں، چاہے آپ پیدل جائیں، وہ زمانہ ختم ہو گیا ہے. دنیا کا کوئی بھی ترقی یافتہ ملک اب اپنے ساحل پہ اللیگل مائیگریشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. یعنی کہ آج اگر کوئی ڈنکی مارنے کا سوچ رہا ہے تو اس کا آپ اگر اس ملک میں پہنچ بھی جائیں تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا.